जंगें फैंसी साजो सामान से नहीं काबिलियत से जीती जाती हैं। पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी हिमायत का भारतीय इल्जाम गैर जिम्मेदाराना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में वॉर कोर्स के अफसरान से खिताब। कहा, मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर बगैर हिचकिचाहट जवाब देंगे। हमारा जवाब दुश्मन की सोच से बढ़कर तकलीफ से होगा। कशीदगी की जिम्मेदारी मगरूर जा रहे भारत पर होगी। बानी पीटीआई ने जितनी गलतियां की हैं किसी सिविल हुक्मरान ने उतनी गलतियां नहीं की। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को बानी पीटीआई की तर्ज सियासत से पाक किया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का प्रोग्राम खबर में इंटरव्यू। कहा, गैर कानूनी अफगानों को वापस भेजना चाहिए। अब भी 1.25 से 1.5 लाख अफगान गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। अफगानों ने ट्रांसपोर्ट और नहरों के गिर्द ज़रई ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। बानी पीटीआई को किसी से मिलने की जरूरत नहीं। नवाज शरीफ की जेल में बानी से मुलाकात की खबरें कयास आ रही हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात और बातचीत का कहा है हमारे साथ बराह रास्त नहीं तो स्पीकर का दफ्तर इस्तेमाल करें। मुल्क भर में बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, नदी नाले बिफर गए, कई देहात डूब गए, मुतादिद का जमीनी राबता खत्म हो गया। नसीराबाद में पानी के तेज रेले में गाड़ी बह गई, 2 अफराद को बचा लिया गया। अपर चित्राल को मुल्क से मिलाने वाला वाहिद जमीनी रास्ता रेशन के मकाम पर मुकम्मल बंद हो गया। कराची में अंचोली के करीब डबल कैबिन की टक्कर से नौजवानों के जख्मी होने का वाकया। पुलिस ने जफर अब्बास के ड्राइवर को गिरफ्तार करके गाड़ी बरामद कर दी। जफर अब्बास का नौजवानों के मोटरसाइकिल की हेडलाइट बंद होने का बयान गलत निकला। सीसीटीवी वीडियो में डबल कैबिन गाड़ी रॉन्ग वे पर जाती दिखाई दी। और कतर की शहजादी शेखा आसमा अल सानी ने 8000 मीटर से बुलंद नांगा पर्वत सर कर लिया। शेखा आसमा नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून बन गई। खतरनाक मौसम और दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद उन्होंने कातिल पहाड़ पर कतरी परचम लहरा दिया। और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के बेटे जुनेद सफ्तर का ट्रैफिक चालान। जौहर टाउन लाहौर में पुलिस अहलकार ने जुनेद सफ्तर का चालान कर दिया। नए ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी पर चालान किया गया। वजीर आजम और आर्मी चीफ की मीटिंग्स होती हैं। हार्ड स्टेट बनाने का अहम मौजू इन्फोर्समेंट भी है। मसाइल के हल के लिए कवानीन सख्त करना होंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा, तजावुजात के खात्मे के लिए सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, नताइज नजर आएंगे। कराची सेफ सिटी हो गया तो क्राइम बहुत नीचे आ जाएगा। शहर में जराइम में कमी का क्रेडिट सिंध और कराची पुलिस को जाता है। वीजे के मसले पर मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर दाखिला से बुध को मुलाकात करूंगा। कराची में खस्ता हाल इमारतें गिराने का काम शुरू। लियारी में मुनहदिम इमारत के अतराफ मजीद 3 इमारतों को गिराया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने कराची के 588 खस्ता हाल इमारतों को गिराने का फैसला कर लिया। वजीर बल्दियात सईद गनी का कहना है, DGSPCA की गफलत पाई गई तो उनका नाम भी FIR में शामिल होगा। बगदादी के मुतासर अफराद को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला इमारत गिरने का जिम्मेदार है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर एक्शन होगा। वजीर दाखिला ज़ियाल इंजार ने कहा, जिम्मेदारान का तयन करके उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। DGSPCA इसहाक खोरो को ओहदे से हटा दिया गया। शामिर खान भुट्टो नए DGSPCA तैनात। लियारी में इमारत क्या गिरी, जुमा खान की दुनिया उजड़ गई। घर वाले चले गए, रहने को घर नहीं बचा। जुमा खान की बीवी, 2 बेटे, बहुएं और पोती मलबे में दबकर जान से गए। जुमा मलबे के ढेर में प्यारों की यादें ढूंढता रहा। कहा, रहने को जगह, पहनने को कपड़े नहीं, कोई मदद को नहीं आया। मकीनों का हुकूमत से फौरी मुतबादिल जगह देने का मुतालबा। लाड़काना में 4 बच्चियां तालाब में डूबकर जान बहा। बच्चियां तालाब के पास से गुजर रही थी कि एक का पांव फिसल गया।
ایک دوسرے کو بچانے میں چاروں تالاب میں گر گئے. ایک بچی کی لاش پانی میں تیرتی نظر آئی. دیگر کو تلاش کیا تو ان کی لاشیں ایک دوسرے سے چمٹی ہوئی ملی. 3 سال کی بشرا، 4 سال کی حمیرہ، 7 سال کی آمنہ، غلام فاطمہ شامل. چاروں کی نماز جنازہ کے بعد تدفین کر دی گئی. لاہور میں کم عمر کار ڈرائیور نے موٹر سائیکل سوار بھائیوں کو کچل دیا. ایک موقع پر جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا. تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک راہگیر بھی زخمی ہوا. پولیس نے 14 سالہ ہاشر کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا. پولیس کا کہنا ہے گاڑی بچے کے والد یا ماموں کی نہیں، مالک مکان کی ہے. ایف بی آر نے مصنوعی ذہانت پر مبنی کسٹمز کلیئرنس اور رسک مینجمنٹ سسٹم متعارف کروا دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایف بی آر میں اصلاحات سے متعلق جائزہ اجلاس. وزیر اعظم کا کہنا تھا انسانی مداخلت کم ہونے سے نظام مؤثر ہوگا، شفافیت آئے گی، وقت اور پیسے کی بچت ہوگی. پاکستان سٹاک مارکیٹ نے ایک اور تاریخ رقم کر لی. بینچ مارک 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,33,000 کی سطح عبور کر لی. 1421 پوائنٹس اضافے کے ساتھ انڈیکس بلند ترین سطح 1,33,370 پوائنٹس پر بند ہوا. مخصوص نشستوں پر بحال اراکین اسمبلی کو معطلی کے عرصے کی تنخواہیں دینے کا فیصلہ. معطلی کا نوٹیفیکیشن ہوتے ہی اراکین کی تنخواہیں روک لی گئی تھیں. مخصوص نشستوں پر 77 ارکان کو معطل کیا گیا تھا. آئین کی دفعہ 62-63 کا مخالف ہوں، چاہیں تو انہیں نکال کر پھینک دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کی ان دفعات کا من پسند استعمال کیا جائے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر نے سوال اٹھایا میں ریفرنس بھجوا سکتا ہوں یا نہیں. میری رولنگ کے خلاف بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ لکھا گیا. پیناما کیس میں آصف سعید کھوسا کے فیصلے نے اسپیکر کو نااہلی کا اختیار دیا. اگر وزیر اعظم کو غلط بیانی پر نااہل کیا جا سکتا ہے تو ایوان کو تماشا بنانے والوں کو کیوں نہیں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اپوزیشن ارکان کی نااہلی کے لیے ریفرنس کی حمایت کر دی. کہا اسپیکر کے اختیارات لامحدود ہیں. حلف کی پامالی پر اسپیکر کے پاس کسی بھی رکن کو معطل کرنے کے اختیارات ہیں. وزیر اعظم سے اتصالات گروپ کے وفد کی ملاقات. شہباز شریف نے اماراتی ٹیلی کام کمپنی کو مختلف شعبوں میں مزید سرمایہ کاری کی پیشکش کی. کہا حکومت سرمایہ کاری کے لیے تمام سہولتیں فراہم کرے گی. سی ای او اتصالات حاتم داویدار نے بہتر کاروباری ماحول فراہم کرنے پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا. کہا پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. ہماری کمپنی میں 10,000 سے زائد پاکستانی کام کر رہے ہیں. اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور قطر میں بے نتیجہ ختم. رائٹرز نے 2 فلسطینی ذرائع کے حوالے سے بتایا اسرائیلی وفد کے پاس معاہدے تک پہنچنے کا مناسب اختیار نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہوئے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں غزہ میں جنگ بندی معاہدہ رواں ہفتے ہو جائے گا. حماس کے ساتھ اس ہفتے معاہدہ طے پانے کے امکانات روشن ہیں. ممکن ہے کچھ یرغمالی بھی رہا ہو جائے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے واشنگٹن پہنچ گئے. غزہ میں اسرائیلی حملے جاری. 24 گھنٹے میں مزید 105 فلسطینی شہید ہو گئے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے پر اسرائیل اور امریکہ کا احتساب ہونا چاہیے. اسرائیل نے جہریت کی، ایرانی نیوکلیئر تنصیبات اور شہری علاقوں پر حملے کیے. 935 شہری شہید. ایٹمی تنصیبات پر امریکی اور اسرائیلی حملے این پی ٹی کے خلاف ورزی ہے. دنیا کی ابھرتی معیشتوں کے گروپ برکس کا سربراہی اجلاس. اسرائیل اور امریکہ کا نام لیے بغیر ایران پر حملوں کی مذمت. اعلامیے میں کہا گیا رکن ممالک غزہ کو ریاست فلسطین کا حصہ تسلیم کرتے ہیں. امریکی ٹیرف پر تنقید کرتے ہوئے کہا امریکہ کے یک طرفہ اقدامات بین الاقوامی تجارتی اصولوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی برکس ملکوں کو دھمکی. کہا جو ملک برکس کی امریکہ مخالف پالیسیوں پر چلے گا اس پر اضافی 10% ٹیرف عائد کیا جائے گا. چین نے صدر ٹرمپ کی جانب سے اضافی ٹیرف کی دھمکی کو مسترد کر دیا. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے
چین امریکہ سے کسی قسم کی محاذ آرائی کا خواہاں نہیں، ٹیکس اور تجارتی جنگوں میں کوئی نہیں جیتتا۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کس طرح ہو رہی ہے سب سمجھتے ہیں۔ جسٹس فیصل کمال کے سندھ ہائی کورٹ میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست پر ریمارکس، کہا ہم اس شہر میں رہتے ہیں کہ الیکٹرک کراچی میں جو کچھ کر رہا ہے سب سمجھتے ہیں، شہریوں کی تکلیف کا اندازہ ہے، مگر یہ کیس آئینی بینچ پہ جانا چاہیے تھا۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا ریگولر بینچ پہلے بھی اس نوعیت کے کیسز سن چکا، ہم ڈکلیریشن چاہتے ہیں، حکم نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے کے الیکٹرک اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ 25 جولائی کو نیپرا کے ریجنل ہیڈ کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کراچی کے تمام قبرستانوں کو رجسٹر کرنے کا فیصلہ۔ شہر میں قبرستانوں کی تعداد 238 بلدیہ عظمیٰ کے تحت رجسٹرڈ ہیں۔ شہر میں موجود تمام قبرستانوں کو رجسٹر کریں گے۔ کے ایم سی کے قبرستانوں میں قبر کی قیمت 14,300 روپے مقرر ہے۔ قبروں کی اضافی فیس وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ مارکہ کارگل کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا یوم شہادت، غزر میں شہید کے مزار پر پھول رکھنے کی تقریب، پاک فوج کے چاق چوبند دستے کی سلامی، مزار پر خصوصی دعا کی گئی۔ شہید کو مسلح افواج، فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز فضائیہ اور بحریہ کے سربراہوں کا خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی حوالدار لالک جان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پنجاب میں بغیر لائسنس شیر رکھنے والوں کے خلاف کارروائی تیز، وائلڈ لائف کا گوجر خان میں چھاپا، افریقی شیر برآمد۔ وڈیرے نے 2 سال کے شیر کو ڈیرے میں رکھا ہوا تھا، عدالت سے سرچ وارنٹ لے کر چھاپا مارا گیا، وائلڈ لائف کی درخواست پر مقدمہ درج ہوگا۔ ترکی میں شیر چڑیا گھر سے فرار، کسان پر حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ 53 سال کے سلیمان کو سر، کندھے اور ٹانگوں پر گہرے زخم آئے۔ شیر کی آمد سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ وائلڈ لائف عملے نے خونخوار جانور کو بے ہوش کر کے دوبارہ چڑیا گھر منتقل کر دیا۔ امریکی ریاست ٹیکسس میں سیلاب سے تباہی، 28 بچوں سمیت 82 افراد ہلاک، درجنوں افراد لاپتہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹیکسس کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ سیلاب سے ٹیکسس کی کیئر کاؤنٹی سب سے زیادہ متاثر ہوئی، جہاں اب تک 68 افراد ہلاک ہو چکے۔ دریائے گواڈیلوپ کے کنارے یوتھ کیمپ کے لاپتہ 27 بچوں کی تلاش تیسرے روز بھی جاری۔ امریکی صدر جمعے کو ٹیکسس کا دورہ کریں گے۔ شام کے صوبہ لازکیہ میں جنگلات میں خوفناک آگ، 24,000 سے زائد ایکڑ رقبہ جل کر راکھ، 28 مقامات پر بھڑکنے والی آگ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ شعلے بجھانے کے لیے 80 ٹیمیں سرگرم ہیں۔ متاثرہ علاقوں سے سینکڑوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ تیز ہواؤں اور گرمی کے باعث امدادی کام سست روی کا شکار ہے۔ امریکی صدر نے ایلان مسک کا تیسری جماعت بنانے کا اعلان مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ کہا ایلان مسک پٹی سے اتر گئے ہیں، کسی نئی جماعت کے قیام سے سیاسی الجھن میں اضافہ ہوگا۔ امریکہ میں 2 جماعتی سیاسی نظام رہا ہے، مسک کی تیسری جماعت بنانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یا انڈین کرکٹ کونسل، جے شاہ کے بعد ایک اور بھارتی اہم عہدے پر تعینات، سنجوگ گپتا کو آئی سی سی کا چیف ایگزیکٹو مقرر کر دیا گیا۔ سنجوگ گپتا کی تقرری مارچ میں شروع کیے جانے والے ریکروٹمنٹ پروسیس کے تحت ہوئی۔ عہدے کے لیے 25 ممالک سے 2,500 سے زائد درخواستیں موصول ہوں۔ پاکستان ٹیم کے دورہ بنگلہ دیش کی تیاریاں، کھلاڑیوں نے کراچی میں رپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ ٹیم آفیشلز اور کوچز سے میٹنگ شیڈول، ٹریننگ کیمپ کا باقاعدہ آغاز بدھ سے ہوگا جو 15 جولائی تک جاری رہے گا۔ پاکستان ٹیم 16 جولائی کو ڈھاکہ پہنچے گی۔ بنگلہ دیش میں 3 T20 میچز کی سیریز کھیلنے کے بعد پاکستان ٹیم ویسٹ انڈیز روانہ ہوگی۔
حارث رؤوف انفٹ، دورہ بنگلہ دیش کے لیے ٹیم میں شمولیت خطرے میں پڑ گئی۔ فاسٹ بالر امریکہ میں جاری لیگ میں ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہو گئے۔ آئندہ سیریز کے لیے ٹیم میں شرکت فٹنس سے مصروف۔ اور انڈر 18 ہاکی ایشین میں پاکستان کا دھماکے دار کھیل، چین میں جاری ایونٹ میں لگاتار دوسری کامیابی سمیتی، سری لنکا کو 1-2 نہیں 9-0 سے عبرتناک شکست دی۔ عصام حیدر نے 3 بار گیند جال میں پہنچائی، آصف اور عدیل نے 2-2 گول ڈال دیے۔ قومی ٹیم کا تیسرا مقابلہ کل بنگلہ دیش سے ہوگا۔